الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. قال الله تعالى في مقام آخر: إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے تمام تر کائنات میں سب سے مقرب اور برگزیدہ اور پسندیدہ ترین ہستیاں انبیاء کرام کو بنایا ہے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جن ہستیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور انبیاء کرام میں سب سے محبوب اور سب سے زیادہ جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے وہ ان کے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے اور یہ اصول اور سنت ہے کہ کائنات میں ان برگزیدہ ہستیوں کی
کسی نے بھی گستاخی یا توہین کی ہے تو رب کائنات اس بد نصیب سے دنیا میں بھی انتقام لیتا ہے اور آخرت کی سزا تو یقینی ہی ہے۔ اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں، اگر کوئی بد نصیب یا بے حیا انسان آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرے یا گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نامعاف فرماتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر دنیا میں بھی اسے عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو اسے سزا دینی ہے اس کا دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا، جو کوئی بد نصیب میں اللہ تعالیٰ کے دوست اور محبوب سے دشمنی رکھے گا، فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا اس سے اعلان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے۔ فرمایا اس بد نصیب سے میں اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اعلان جنگ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی ایسے بد نصیبوں پر پتھروں کی بارش برسائی جاتی ہے، اور کبھی ایسے بد نصیبوں کی بستیوں کو الٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھیج کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بستیوں کو پروں پہ اٹھا دے اور آسمانوں کے قریب لے جا کر انہیں زمین کی طرف پلٹ دیا جاتا۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورتیں تھی، اور کتنوں کو فرمایا دریا اور سمندروں کے اندر غرق کر دیا میں اللہ تعالیٰ نے، اور کتنوں پر ایک چنگھاڑ اور چیخ کو بھیجا، اور ایسی خوفناک چیخ کہ ان کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے، اور کئیوں کو میں اللہ تعالیٰ لا علاج قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کئیوں کے زندہ جسموں کے اندر کیڑے پیدا کر دیتا ہوں، اور کئیوں پر میں اللہ تعالیٰ اپنی چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں والی مخلوق کو مسلط کر دیتا ہوں، اور کئیوں کو میں اللہ تعالیٰ زندہ جلا کر، اور کئیوں کو میں اللہ تعالیٰ بجلی کے کرنٹ لگوا کر فرمایا میں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرتا ہوں، اور کئیوں کو میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کروا کر ان کو عذاب کی صورت دکھاتا ہوں۔ فرمایا جو بھی میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی گستاخی کرتے ہیں، جو بھی میں اللہ تعالیٰ کے ولی مطلب میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ انسان جو انبیاء کرام ہیں، فرمایا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتا ہوں، اور آخرت میں عذاب فرمایا اس کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کا انداز ایک تو دیکھیے، اور پھر میں آپ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کیوں فرما رہے ہیں، کہ اپنے انبیاء کرام کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیوں عبرت کا نشان بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بہت ساری وجوہات اور اسباب کو بیان کیا۔ قرآن مجید کا انداز سنیے گا، یہ میرے سامنے سورۃ انفال ہے اور 10واں پارہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی
أيدك بنصره وبالمؤمنين. خالق کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے ایدک جس نے اپنے پیغمبر کی خود تائید فرمائی ہے، بنصرہ اپنی مدد کو بھیج کے، وبالمؤمنین اور دوسرے نمبر پر اہل ایمان کے ذریعے اپنے پیغمبر کی مدد اور نصرت فرمائی ہے. فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، فرمایا ان کی جان کی حفاظت کرنا یہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لیا ہے. اور اسی کو اپنے پیغمبر کے لیے بھی بیان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. سورۃ مائدہ اور آیت کا نمبر 67 ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا جو تیرے رب نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، فرمایا اس کی تبلیغ کیجئے. فرمایا وہ قرآن مجید لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیے گا بھی اور ساتھ میں سمجھائیے گا بھی. فرمایا اگلی بات وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرا پیغمبر اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، مطلب قرآن مجید لوگوں تک نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا. فرمایا آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. یقیناً مشرکین مکہ جو نسل در نسل اللہ تعالیٰ کے غیروں کی عبادت کرنے والے تھے، فرمایا جو مشرکین مکہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو جانتے تک نہیں تھے، ایک دو خدا تک محدود نہیں بلکہ اپنے لیے سینکڑوں اور ہزاروں خدا بنائے ہوئے تھے. فرمایا جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہے، قرآن مجید پڑھ کے اپنے مالک کا تعارف پیش کرنا ہے، یقیناً ان لوگوں نے مخالفت پہ اتر آنا ہے. میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہوں واللہ یعصمک من الناس، فرمایا میں اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کروں گا. فرمایا ان لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. یعصمک، فرمایا میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کروں گا. فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، فرمایا ہر پیغمبر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی. ہر پیغمبر کی جان کی حفاظت فرمائی، اپنے پیغمبر کی بھی جان کی حفاظت، عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائی اور اپنے پیغمبر کو تسلی دی. فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. سورہ ہجر 14واں پارہ اور آیت کا نمبر 95. فرمایا میرا پیغمبر آپ کا استہزاء کرنے والے، آپ کی توہین کرنے والے، آپ کی گستاخی کرنے والے، فرمایا آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا. کفیناک، فرمایا میں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے انہیں کافی ہو جاؤں گا. میرا پیغمبر 40 سالہ زندگی آپ نے گزاری، آپ کو صادق اور امین کہنے والے 40 سال زندگی میں آپ
کو مصلح بھی ماننے والے، آپ کو اپنے جھگڑوں کا فیصل بھی ماننے والے، ہر قسم کے جھگڑے کا فیصل میرے پیغمبر کو مانا جاتا۔ میرا پیغمبر 40 سال گزرنے کے بعد آپ کو ساحر جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے لیے طرح طرح کے بکواس کیے گئے۔ میرا پیغمبر آپ پر یہ طرح طرح کے الزامات، یہ میں اللہ کے پیغام کی وجہ سے لگے ہیں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اعلان کر رہا ہوں کفیناکا، فرمایا بکواس کرنے والے کرتے رہے، فرمایا جب بھیجا میں نے تو میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی آپ کی کرنی ہے، کفیناکا المستہزئین، فرمایا سب کو میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاؤں گا۔ پھر بڑے سخت قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے اپنے پیغمبر کی عزت کے لیے۔ سنیے گا میرے دوستو، سورہ احزاب کی آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں، فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما۔ سورہ احزاب 22واں پارہ اور آیت کا نمبر 57۔ میرے پیارے خالق کے کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر بڑا سخت اصول آپ کی عزت کے لیے بنا رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ، فرمایا بے شک وہ لوگ یعظون اللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، پیغمبر کی گستاخی کرتے ہیں، پیغمبر کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فرمایا میں نے انہیں 2 قسم کے عذاب دینے ہیں۔ فرمایا پہلا عذاب لعنہم اللہ فی الدنیا، فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہونی ہے، فرمایا میری رحمت سے ان کی دوری مقدر میں لکھی جانی ہے، اور دوسرے نمبر پہ والآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت ہوگی۔ اب دوسرا عذاب وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیغمبر کی گستاخی کرنے والے، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب، دنیا میں بھی عبرت کا نشان، اور آخرت کا عذاب یقینی ہے۔ فرمایا ساری 1400 سال 1450 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، فرمایا جس نے بھی میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ شروع کرتے ہیں میرے پیغمبر کے زمانے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، سورہ شعراء 19واں پارہ، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا میرا پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو میں اللہ کے عذاب سے ڈرائیے گا، سنائیے گا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ سوا پہ تشریف لے آئے، آگے میرے پیارے پیغمبر نے اپنی چادر مبارک ہلائی ہے، سارے مکہ والے جمع ہو گئے، فرمایا ایک ایک آدمی بڑی حسرت لے کے آ رہا ہے، آج عبداللہ کا در یتیم ہمیں اکٹھا کر رہا ہے، ضرور کوئی خاص بات کہنے والا ہے، آج ہمیں وہ بلا رہا ہے جس کے بلانے پہ ہم دل میں حسرت چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، کاش کہ ہمیں بھی بلائے وہ محبوب، کاش کہ ہمیں بھی ٹائم دے، آج تو وہ خود بلا رہا ہے۔ سارے مکہ والے امڑ آئے، فرمایا بیت اللہ شریف کے ساتھ کوہ صفا پہ میرے پیارے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مکہ والوں میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا۔ وہ پچھلی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں، اصل بات سنانا مقصود ہے۔ فرمایا یا اہل مکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ فرمایا پیغام میرا یہ ہے قولوا لا
الہ الا اللہ تفلحو، صرف چند الفاظ کہہ لو لا الہ الا اللہ، فرمائے دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی حکومتیں آپ کے قدموں میں ہوگی، آخرت کی کامیابی کی میں پیغمبر ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا، فرمایا وہ جو بڑی حسرت لے کے اکٹھے ہوئے تھے، وہ جو سارے کے سارے میرے پیغمبر کے قریبی رشتہ دار، فرمایا چچے بھی ہیں، فرمایا چچا زاد بھائی بھی ہیں، باقی ساری برادری کے لوگ، فرمایا بڑے پیار اور محبت سے آئے تھے، فرمایا پیغام سنا میرے پیغمبر کا، تو اب سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کا چچا اٹھا ہے جس کا نام ابو لہب ہے، فرمایا کیا بکواس کرتا ہے، کہتے تبا لک یا محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اللہ کرے یہ تیری انگلی ٹوٹ جائے نعوذ باللہ، جس سے تو اشارہ کر رہا ہے، کیا اسی کام کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا؟ اب اصل بات آ گئی، ابو لہب میرے پیارے پیغمبر کا رشتہ دار ہے، میرے پیغمبر کا قریبی ہے، فرمائے لیکن یہ پہلا گستاخ ہے جس نے میرے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ فرمائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بڑا دکھ ہوا، یار ان کو سیدھی راہ دکھا رہا ہوں، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، فرمائے چاہیے تھا بات کو مان لیتے، ماننا تو دور کی بات ہے، فرمائے ظلم بھی ساتھ میں، گستاخی بھی ساتھ میں، عزت پہ بات بھی، فرمایا بکواسات بھی، فرمایا اس آدمی نے، اس ملعون نے، فرمایا میرے پیغمبر کی گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر میرا آپ سے وعدہ ہے، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، فرمایا آپ کا مذاق اڑانے والے، آپ کی استہزاء کرنے والے، آپ کی گستاخی کرنے والے، فرمایا جواب آپ نے نہیں دینا، جواب میں اللہ تعالیٰ دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت یدا مکمل نازل فرمائی، سنیے گا قرآن پاک کا انداز، اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت جملے اور بڑے سخت وعیدات بیان فرمائی، فرمایا ابو لہب تبت یدا، فرمایا تو نے میرے پیغمبر کی ایک ہاتھ ایک انگلی کی گستاخی کی، فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں، فرمایا تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، تو خود بھی تباہ ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ فرمایا یہ پہلا اللہ تعالیٰ کا سخت جملہ گستاخی کرنے والوں پہ، فرمایا کہ یہ خود ہلاک ہو جائیں گے، فرمایا ان کی ہلاکت ہو، فرمایا کسی کو بد دعا کسی کا دوست دیتا ہے، کسی کو بد دعا جناب اس کا پیر دیتا ہے کہ وہ پیر کی گستاخی کرتا ہے، کسی کو والدین کی بد دعا ہوتی ہے، فرمایا میرے پیغمبر کی گستاخی کرنے والا یہ اتنا بڑا بد نصیب ہے کہ اسے میرے مالک نے بد دعا دی ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا پہلی میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بد دعا اور ہلاکت، فرمایا پہلا عذاب ہی ہے، فرمایا یہ دنیا میں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ فرمایا انسان کو مان ہوتا ہے اپنی مال و دولت پہ، اپنی اولاد پہ بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر اور تکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب تھا تو بڑا رئیس، تھا تو بڑا مالدار، فرمایا دنیا کے اعتبار سے بھی اولاد کے اعتبار سے بھی، لیکن جس وقت میں اللہ کی طرف سے ہلاکت آئی، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، فرمایا اس کے ذرہ برابر کوئی چیز بھی کام نہ آ سکے، اس کا مال اسے کچھ بھی نہ بچا سکا، فرمایا مال و دولت کے ہوتے ہوئے برباد ہو گیا، مال و دولت کے ہوتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تباہ بھی کیسے کیا؟ اللہ
تباہ بھی کیسے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے. فرمایا ابو لہب کے جسم پہ طاعون کا ایک پھوڑا نکل آیا. فرمایا پھوڑا اتنا بڑھ گیا. فرمایا گھر والے بدبو گھر میں ہے. فرمایا انہی بیٹوں نے فرمایا جن بیٹوں سے اس کو بڑی محبت اور الفت ہے. فرمایا اپنے بیٹوں سے کہتا ہے اب بیٹے آگے آگے والد کو لیا اور والد کو اٹھا کے جناب ایک طرف گھر کے کونے میں پھینک دیا جا کے. فرمایا اسی جگہ بلک بلک کے مر گیا. فرمایا مرنے کے بعد بیٹوں نے 2 غلاموں کو بلایا اور اس کے پاؤں میں رسا ڈال کے اس کو گھسیٹ کے کنویں کے اندر جا کے پھینکا. اوپر سے پتھر پھینک پھینک کے کنویں کا منہ بند کر دیا. فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ نے گستاخ پیغمبر کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا. فرمایا دنیا میں اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. اور فرمایا تیسری بڑی اس کی سزا کیا ہوئی. فرمایا سیصلی نارن ذات لہب. فرمایا قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈالنا ہے. فرمایا یہ اس کے لیے عذاب ہوگا. فرمایا یہ پہلا گستاخ اس کو میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا. اب دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ اس کی بیوی ام جمیل. فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں بکواسات کرتی رہتی ہے, مکہ کی گلیوں میں چلتی ہے اور چل کے میرے پیغمبر کو نعوذ باللہ گالیاں دیتی ہے, بکواسات کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا. فامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. فرمایا دنیا میں ایسی سزا دوں گا میں اللہ تعالیٰ. فرمایا آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ عبرت کا سامان رہے گا. فرمایا لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کے جناب ہر وقت پھرتی ہے, بکواسات کرتی ہے میرے پیغمبر کے بارے میں اور میرے پیغمبر کا نام بگاڑ کے بکواس کرتی ہے. کہتی ہے وہ مذمم ہے, وہ تو مذمم کیا ہوا ہے, مذمت کیا ہوا ہے. فرمایا میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کے سامنے اکثر خوش ہوا کرتے تھے. فرمایا دیکھو میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کی زبان سے میرے پیغمبر کو کتنا محفوظ رکھا ہے. فرمایا یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں, میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بکواس کرتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا. فرمایا وہ لکڑیوں کا گٹھا فرمایا سر پہ اٹھا کے جا رہی ہے. فرمایا فی جیدہا حبل من مسد. فرمایا جس رسی سے لکڑیوں کا گٹھا بندھا ہوا ہے فرمایا وہی گلے میں پڑ گئی. فرمایا پیچھے لکڑیاں آگے گلے میں رسی پڑی. فرمایا ادھر ہی بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے مر گئی. فرمایا حبل من مسد. فرمایا وہ جو کھجور کی چھال کا رسہ تھا فرمایا گلے میں پڑا اور میں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. فرمایا یہ عبرت کا نشان میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو. فرمایا قصور کیا تھا, میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے. فرمایا تیسرے نمبر پہ سنیے گا اللہ میرے پیارے پیغمبر فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے میں فرمایا کتنے بڑے بڑے مشکلات اور مصائب سے گزرے. فرمایا بڑی مشکل میرے پیغمبر کی زندگی میں یہ آئی. فرمایا جب پہلا دن اعلان کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا. فرمایا یہی ابو لہب اس کے گھر میرے پیغمبر کی 2 بیٹیوں نے بہو بن کے آنا تھا. اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ, ان کے ساتھ میرے پیغمبر کی بیٹیوں کا صرف نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی. فرمایا جس وقت میرے پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا تو یہی ابو لہب سیدھا آیا اپنے بیٹوں کے پاس آ کے کہتا ہے سنیے گا میں آپ سے اس وقت تک قطع تعلق کر کے رکھوں گا, اس وقت تک آپ سے بولوں گا نہیں جب تک آپ اس پیغمبر کی بیٹیوں کو جا کے طلاق نہیں دے دیتے. فرمایا چنانچہ یہ دونوں بھائی آئے اور آ کر میرے پیارے پیغمبر کے سامنے, یہ جو ان میں سے ایک بھائی وہ تو آرام سے آیا, آ کر میرے پیارے پیغمبر کے کان میں آ کے اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہوں گے, ہم آپ کو نہیں مانتے لیکن میرا ابا
مجبور کر رہا ہے، لہٰذا میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ خاموشی سے کہہ کے چلا گیا، لیکن دوسرا بد نصیب میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آیا، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اس نے تھوکا، بے ایمان انسان نے، اور تھوک کے کہتا ہے، میرے پیارے پیغمبر کو آ کے بکواس کرتا ہے، سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ اور بیٹیوں والوں ذرا سوچو تو صحیح اس بات کو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، میرے پیغمبر کے اس وقت دل مبارک پہ کیا گزری ہوگی جس وقت میرے پیارے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق اس بے ایمان نے آ کے دی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم جو آ گیا پیغام سنانا ہی سنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحیم اتنے ہیں، رحمت للعالمین میرے پیغمبر ہیں، فرمائے جتنے بھی ظلم ہوئے طائف میں میرے پیارے پیغمبر پہ پتھر برسائے گئے لیکن بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھے، فرمائے اور کتنے مظالم کیے مکہ والوں نے لیکن میرے پیارے پیغمبر نے کسی کے لیے بددعا نہ کی۔ لیکن آج جب بیٹی کا معاملہ آیا، بیٹی کو طلاق ہوئی، میرے پیارے پیغمبر کی اتنا دکھ ہوا میرے پیغمبر کو کہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فرمائے مولا اس انسان نے، اس ابو لہب کے بیٹے نے مجھے سر محفل آ کے بکواس کی اور میری بیٹی کو طلاق دی ہے، مولا تجھ سے دعا کرتا ہوں اپنے کتوں میں سے اس پر کوئی کتا مسلط فرما دے۔ فرمایا میرے پیغمبر کی بددعا ہے۔ ادھر سے دوسری طرف فرمایا کچھ ہی دن بعد یہ قافلے کی صورت میں شام کی طرف جا رہے ہیں تجارت کے لیے، ابو لہب ہے اس کے ساتھ دونوں بیٹے ہیں، بہت بڑا قافلہ ہے۔ فرمایا رات کا وقت ہوا اور رات آ گئی ایک جنگل کے اندر، فرمایا جنگل میں پڑاؤ کیا، ابو لہب کو میرے پیغمبر کی بددعا یاد آ گئی۔ فرمایا ابو لہب اپنے قافلے والوں سے کہتے ہیں، یارو وہ پیغمبر کہتے ہیں چہ جائے کہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اسے سچا نہیں مانتے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس نے جو بھی کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آج مجھے اپنے بیٹے کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ اس نے کیا کیا جناب، سارے قافلے والوں نے اپنا سامان اکٹھا کیا، بہت اونچا ڈھیر لگایا سامان کا، اور ابو لہب نے اپنے بیٹے کو ڈھیر کے اوپر سلایا۔ سارے قافلے والے آس پاس سو گئے، رات کا وقت ہے، ادھر میرے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، میرے پیغمبر کی وہ دعا پوری ہو رہی ہے۔ جنگل میں سے ایک شیر نکلا ہے اور شیر سارے قافلے والوں میں سے اوپر پھلانگ کے سیدھا وہ اونچی جگہ پہ آیا اور آ کر اس نے ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ دیا اور اسے واصل جہنم کر کے میرے پیارے پیغمبر کے گستاخ کو دنیا سے ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے دوستوں گستاخ پیغمبر کی دنیا میں سزا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کتنے بڑے بڑے بکواسات کیے گئے۔ عبداللہ ابن ابی منافق، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جہاد سے واپس آ رہے ہیں، فرمایا آپس کے اندر مہاجرین اور انصار کی کوئی تھوڑی بات پر طلب کلامی ہوئی ہے۔ فرمایا ابو لہب عبداللہ ابن ابی موقع پا کر اس نے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی اور طرح طرح کے بکواس کیے۔ ان میں سے ایک بکواس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا، کیا ہے سورۃ منافقون۔ اب عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا، کہتے ہیں یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، فرمایا کہنے لگا عبداللہ ابن ابی کہ جس وقت ہم مدینہ میں واپس جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ کہنے لگا کہ سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہنے سے نہ پکڑے کہ سب سے زیادہ ذلیل، نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمائے آج عزت والا آدمی اس پیغمبر کو مدینہ سے نکال دے گا۔ فرمائے اس نے یہ بکواس کیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون، اللہ اکبر۔ ادھر دوسری طرف تھوڑی سی محبت کا بھی ایک منظر سنیے گا۔ فرمائے یہ عبداللہ ابن ابی منافق ہے جو میرے پیارے پیغمبر کی گستاخی کر رہا ہے۔
ادھر اسی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، جو میرے پیارے پیغمبر کا سچا صحابی ہے۔ فرمایا اسے بھی یہ بات پہنچی کہ میرے ابا نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ سنیے گا میرے دوستوں، صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کی پیغمبر سے محبت دیکھیے گا۔ آج ہم بھی دعوے کرتے ہیں، آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ محبت میرے پیغمبر سے۔ فرمائے جیسے ہی اسے پتا چلا ہے کہ میرے والد نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، آ جاتا ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک درخواست لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا سنا ہے میں نے کہ میرے ابا نے آپ کی گستاخی کی ہے، فرمایا اور آپ کو بھی یہ بات بڑی گراں گزری ہے، میں آپ سے ایک منت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے والد کے قتل کا حکم آ جائے، کسی اور کو نہیں کہنا، یہ عبداللہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے یا رسول اللہ، کسی اور کو حکم نہیں دینا، یہ بیٹا اپنے باپ کو خود قتل کرے گا اور دنیا والوں کو بتائے گا کہ پیغمبر کی محبت کے سامنے دنیا کی محبت تو کیا ہوتی ہے، باپ کی محبت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ حوصلہ کر میرے صحابی، ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا، لیکن دل میں اتنی محبت ہے، صبر نہیں ہو رہا۔ جس وقت واپس آ رہے ہیں مدینہ کی طرف، حضرت عبداللہ سارے قافلے سے پہلے مدینہ شریف کے صدر دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ منافقین سوچی سمجھی سکین کے ساتھ مسلمانوں کے قافلے سے پہلے مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں۔ فرمایا جیسے ہی آئے حضرت عبداللہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے، ان کا والد عبداللہ ابن ابی منافق خاموشی سے ساتھ سے گزر کے مدینہ جانے لگا۔ حضرت عبداللہ نے تلوار سے راستہ روک لیا اور کہتے ہیں خبردار خبردار، اگر اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے ایک قدم بھی آگے مدینے میں رکھا، تیرے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا۔ عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں عبداللہ سوچ تو صحیح، میں تیرا والد ہوں، سوچ تو صحیح میں تیرا باپ ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نہ، تیرے جیسے لاکھوں باپ اپنے پیغمبر کی قدموں پہ قربان کر دو، خبردار اگر پیغمبر سے پہلے مدینہ میں قدم رکھا۔ عبداللہ ابن ابی ساتھیوں کے ساتھ سہن کے کھڑے ہیں، میرے پیارے پیغمبر پیچھے سے آئے، عجیب منظر ہے، بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہے اور باپ سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ حوصلہ کر میرے صحابی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہوتا کون ہے جو میرے پیغمبر کے بارے میں بکواس کرے؟ فرمایا آپ پہ ہماری جان بھی قربان ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ فرمایا یہ عبداللہ ابن ابی منافق جو ہے، اس نے میرے پیغمبر کے بارے میں گستاخی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کو نازل کیا اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی وعیدات سنائی ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمائے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ فرمائے میرا پیغمبر اعلان فرمائے، یہ آپ کے سامنے آ کے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ فرما دیجئے اللہ جانتا ہے میں سچا ہوں، آپ کے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان المنافقین لکاذبون، فرمائے پہلی چیز آپ جھوٹے لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا قاتلہم اللہ، فرمائے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں، فرمائے دنیا میں ان پہ میں اللہ کی لعنت ہونی ہے۔ تیسرا نمبر فرمائے وہم مستکبرون، فرمائے یہ بڑا تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت جملے فرمائے، فرمائے لن یغفر اللہ لہم، فرمائے میرا پیغمبر اعلان فرمائے جو آپ کے گستاخی کرنے والا ہے، فرمائے میں اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں فرمائے پیغمبر کی ناموس
پیغمبر کی عزت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، فرمایا یہ وہ چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ بھی کسی سے کمپرومائز نہیں فرماتے، فرمایا کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کسی قسم کی ڈھیلی ڈھالی بات نہیں ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کو کہنے والوں نے مجنون کہا، کہنے والوں نے نعوذ باللہ پاگل کہا، کہنے والوں نے ساحر کہا، شاعر کہا، جو کچھ بھی کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو بڑے اعلیٰ قسم۔ فرمایا سورہ قلم نازل فرمائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرا پیغمبر ذرا سوچئے تو صحیح، فرمائے آپ کو میں نے آخر الزمان پیغمبر بنایا، آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنا لاڈلا پیغمبر بنایا، آپ کو میں نے اپنا محبوب پیغمبر بنایا، بھلا میں اللہ کا محبوب بھی کبھی پاگل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمائے انکا لمجنون، فرمائے کہنے والے جو کہتے رہے، فرمائے میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں آپ پاگل نہیں ہیں، نعوذ باللہ، فرمائے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ ساحر اور جادوگر نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرے دوستوں، فرمائے پیغمبر کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انا کفیناک المستہزئین، فرمایا میرا پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا، میں اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ حیران ہوگے جو بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا فتح مکہ کا موقع ہے، آپ نے السلام مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، فرمایا مکہ میں آئے، عام معافی کا اعلان فرمایا، ہر ایک کے لیے معافی ہے، فرمایا بڑا چھوٹا کوئی بھی گناہ گار ہے، فرمایا ہر ایک کے لیے معافی ہے۔ لیکن اٹھائیے گا بخاری شریف باب الجہاد، اس میں یہ بات واضح لکھی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان ابن خطل متعلق باستعار القعبۃ فقال اقتلوه او کما قال، فرمایا ابن خطل جو میرے پیارے پیغمبر کا گستاخ تھا، جس نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، اس کے لیے اعلان فرمایا، فرمایا جس جگہ بھی ملے اسی جگہ پہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ابن خطل تو بیت اللہ شریف کے غلاف میں چھپا ہوا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے تو بیت اللہ امن کی جگہ، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی بیت اللہ میں داخل ہو جائے امن والا ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا چونکہ گستاخ ہے، گستاخ کو بیت اللہ بھی امن نہیں دیتا، فرمایا بیت اللہ کے غلاف میں بھی ہے، فرمایا ادھر ہی اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا وعدہ میرے پیغمبر کے ساتھ، فرمایا ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستوں کو یاد ہوگا پچھلے سال میں نے سورہ کوثر بیان کی تھی کچھ 7 جمعوں پہ، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، فرمایا ان شانئک هو الابتر۔ اللہ، میرے پیارے پیغمبر کا بیٹا فوت ہو گیا، اور میں مشرکین مکہ بکواس کرنے لگے جناب اس پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے، نسل چلتی ہے بیٹوں سے، فرمایا یہ پیغمبر گیا اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ الفاظ یہی کہ ان شانئک هو الابتر، فرمایا میرے پیغمبر کے لیے انہوں نے ابتر کا لفظ بولا، فرمایا کہ یہ پیغمبر گیا، فرمایا دین ہی ختم، دنیا سے ہمیشہ کے لیے اس کا نام ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر آپ کا نام ختم نہیں ہوگا، فرمایا آپ کی نسبی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے لے لی، آپ کو روحانی اولاد ایسی عطا کروں گا، فرمایا جو آپ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے، جو آپ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنا فخر محسوس کریں گے۔ اور یقین جانیے میرے دوستوں، مسلم شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، فرمایا میرے پیارے پیغمبر، اللہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تڑپ جاؤ گے، خدا کی قسم حدیث سن کر توجہ کیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث سے پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، فرمایا آپ نے مجھے دیکھ کے ایمان قبول کیا ہے،
فرمایا آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا کلمہ بھی پڑھا، مجھے دیکھ کے میرے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے میرے ماننے والے بھی آئیں گے، فرمایا جو یہ خواہش کریں گے، فرمایا ہمارا مال بھی، ہماری اولاد بھی، ہماری جان بھی چلی جائے، ہمیں اپنے پیغمبر کا ایک دفعہ دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے گا کتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک آدمی دل میں یہ تمنا چھپائے ہوئے ہیں، ہر آدمی دل میں یہ خواہش لیے ہوئے ہیں، میری جان چلی جائے، مال چلا جائے، اولاد چلی جائے، کاش کے پیغمبر کی قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔ بولیے گا آمین، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ سب کچھ دینے پہ قربان ہوں گے صرف ایک دیدار کی جھلک کے لیے۔ فرمایا یہ ہے روحانی اولاد، یہ ہے میرے پیغمبر کی روح۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات بڑے الفاظ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو بعض اوقات کچھ ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ اپنا اصلی بیٹا باپ کی گستاخی کا جواب نہیں دے سکتا۔ مثلا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے کوئی انسان، اس جگہ پہ اس کے والد کی گستاخی ہو رہی ہے، اسے کتنے وجوہ کی وجہ سے چپ ہونا پڑتا ہے کہ یہاں جھگڑا ہو جائے گا، فلاں خون ریزی ہو جائے گی۔ فرمائے کتنی جگہ پہ اپنا نسبی بیٹا اپنے اولاد اپنے والد کے دفاع کرنے سے رہ جاتا ہے، لیکن میرا پیغمبر آپ کو ایسی اولاد عطا کروں گا، فرمایا جو کسی جگہ پر بھی تجھ پیغمبر کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، کبھی کسی نہ کسی آدمی کی زندگی میں ایسا موقع لازمی آیا ہوگا جس سے اپنے والد کے بارے میں گالی سن کے خاموش ہونا پڑا ہوگا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، اللہ نہ کرے ایسا موقع آئے، اگر آپ کے سامنے کوئی میرے پیغمبر کو برا کہے کون برداشت کرے گا؟ کون اس بات کو برداشت کرتا ہے؟ فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرا پیغمبر بکواس کر رہے ہیں، اولاد ختم، پیغمبر ختم۔ فرمایا ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہے گا، تیرے دشمنوں کو بے نام نشان کر کے رکھ دوں گا۔ اور کیسا بے نام و نشان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا فتح مکہ کا موقع، ابو جہل کا بیٹا، اللہ پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فرمایا آیا میرے پیغمبر کی محفل میں، اسلام قبول کیا، اسلام کو بھول کر کے باہر نکل رہا ہے، جیسے باہر نکلا صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل جا رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے، وہ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے۔ اکرمہ واپس آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صحابہ کرام کو منع کرو میرے نام کے ساتھ میرے والد کا نام نہ لیا جائے، میرا نام میرے والد کے ساتھ نہ لیا جائے۔ اکرمہ کیا ابو جہل کا بیٹا نہیں ہے؟ کہتے یا رسول اللہ بیٹا تو ابو جہل کا ہو، لیکن وہ پہلا وقت اور تھا، آج اسلام قبول کیا، دنیا کائنات میں فرمایا میرے سامنے سب سے بڑا محبوب آپ کا چہرہ ہے، اور سب سے نفرت والا وہ چہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ فرمایا میرا والد ضرور تھا لیکن آپ کا دشمن ہے، میں اپنے والد کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ فرمایا یہ تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، فرمایا تیرے دشمن کا نام بھی باقی دنیا میں نہیں رہے گا۔ میرا پیغمبر ان شانئک هو الابتر، ایسا بے نام و نشان کروں گا، ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا میں۔ اللہ میں آج بھی دنیا والوں سے کہتا ہوں سنیے گا میرے دوستوں، اللہ ولید بن مغیرہ فرمایا میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی اس نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیات نازل فرما دی، اور وہاں بڑے سخت جملے اللہ تعالیٰ کے، سنیے گا میرے دوستو، اور آپ کو دعوت فکر دینے لگا ہوں اس آیت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلِيمٌ، فرمایا میرا پیغمبر ولید بن مغیرہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں، فرمایا یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اللہ کیا الفاظ ہے، اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلِيمٌ، اللہ اکبر۔ فرمایا
یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ حلال ہی نہیں ہے، کیا ہے بولو جی، کیا ہے؟ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ حلال کا نطفہ نہیں ہے، حرام کا نطفہ ہے۔ فرمایا جب بات سنی نا اس نے، فرمایا تلوار اٹھائی، پہنچ گیا اپنی ماں کے پاس، جا کے کہتا ہے جلدی بتا میرا باپ کون ہے، جلدی بتا میرا باپ کون ہے۔ جی ماں بڑی بخلا گئی، کہتے آج تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں اس پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ سن کے آیا ہوں، اس پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ جو گستاخی کرنے والا ہے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، حرامی ہے، حلال کا نطفہ نہیں ہے، بتا مجھے اس میں حقیقت کیا ہے، مجھے اس بات پہ یقین ہے۔ فرمایا کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے لیکن اس پیغمبر کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ فرمایا بتا حقیقت کیا ہے؟ ماں نے حقیقت بتائی، بیٹا بات تو سچی ہے، تو اپنے باپ کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو دعوت فکر دے دی۔ فرمایا جو بھی میرے پیغمبر کی گستاخی کرے گا، اللہ فرمایا جو بھی گستاخی کرے گا وہ پہلے اپنا نسب چیک کر کے آئے، اپنے باپ کا پتہ کر کے آئے۔ فرمایا میرے رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کافر ضرور ہوگا اگر حلالی ہوگا، میرے پیغمبر کی گستاخی نہیں کرے گا۔ فرمایا جو حرامی ہوگا، فرمایا وہی یہ برا فعل کرے گا۔ بڑے سخت جملے، بڑی وضاحت ہے، اور واضح طور پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کر دی اور فرما دی۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر کی گستاخی کرنے والا کبھی اپنے باپ کا نطفہ ہو۔ اللہ سن لیا ہوگا میرے دوستوں نے، سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے، پچھلے ہفتے میں جو ایک بھارت کی عورت نے بکواس کیا میرے پیغمبر کی شان اور مقام میں، بکواسات کیے، گستاخانہ الفاظ کہے، میں وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا، ایمان گوارا نہیں ہے، ایمان ہی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، آج کیا حل ہے ان چیزوں کا؟ جی کیا حل ہے ان چیزوں کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہم نے تو صرف یہ سمجھ لیا سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، اس دور میں جناب ایک مسلمانوں کے قافلوں کو ایک عیسائی نے لوٹا، اور لوٹ کر اس نے علن اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور گستاخی کر کے اس نے کہا ہے کوئی ایسا آدمی جو آ کر مجھ سے اس بات کا جواب لے؟ ریجی نالڈ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا میں علن اعلان گستاخی کرتا ہوں، کون ہے مجھے آ کے اس بات سے روکے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا اس بات کا، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا کے لیے، فرمائے مولا جس وقت تک تیرے پیغمبر کے گستاخ سے آمنا سامنا میرا نہ ہو جائے اور اسے میں اپنی تلوار سے دو ٹکڑے نہ کر دوں، مولا مجھے موت نہ دینا اس وقت تک۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس نے ایسا نہ کیا کہ اس نے جناب اپنے پارلیمنٹ کے اندر سب کو بلا کر مذمتی قراردادیں پیش کر دی، ہم الفاظ کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس نے یہ نہ کیا بلکہ اس نے اپنے مجاہدین اور اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور عیسائیت کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور بلند فرما کر پہنچا ریلی لالٹ کے سامنے، اور اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے اپنی تلوار کو لہرایا، اور اس نے کہا، فرمایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، بتا تو نے یہ بکواس کیا تھا، کہاں ہے محمد کا ماننے والا جو مجھ سے آ کر انتقام لے؟ کہا آ گیا محمد کا ماننے والا، بتا تجھے میری تلوار سے اب کون بچائے گا؟ اس کے جسم کے دو ٹکڑے کیے اور پھر اپنے رب سے شکر ادا کیا، فرمایا مولا شکر ہے میری جو دعا تھی تو نے قبول فرمائی، یہ نہ ہوا کہ اس کے مارنے سے پہلے اگر میں مر جاتا تیرے پیغمبر کے سامنے میں کیا چہرہ لے کر آتا کہ سلطان دنیا میں بڑے علاقے فتح کیے، میرے ایک گستاخ کو دنیا میں زندہ چھوڑ کے آ گیا، میں کیا جواب دیتا؟ اور میرا بھائی یہ ساری چیزیں نہیں رکنے والی، مذمتی قراردادوں سے نہیں رکنے والی، جناب کسی اور طریقے سے جو اصل کام کرنے والا ہے نہ وہ تو کرتا ہے، نہ میں کرتا ہوں، نہ وقت کی حکومت کرتی ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ جب اصل کام نہیں کرتے تو یہ ہر روز نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج سے 5-7 سال پہلے کتنی دفعہ، جی اس سے پہلے میرے پیغمبر کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے،
جی جس کے اندر میرے پیارے پیغمبر کے ایسی ایسی تصویریں بنائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کر فرمایا آپ کے بغل میں ایک نوجوان لڑکی کی تصویر بنائی گئی اور جناب لوگوں کو یہ ایک مطلب کہ پیغام دیا گیا کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ عورتوں کا رسیہ ہے، وہ عورتوں کے ساتھ تعلق کو پسند کرتا ہے. اور میرے نوجوانوں یاد رکھو یہ بار بار یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک وہ نہ جواب دیا ہے اور نہ جواب دینے کی کوشش کی ہے، نہ عملی زندگی میں نہ علمی زندگی کے اندر نہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ میرے نوجوان سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں. اور میرے نوجوانوں جہاں آپ اور بہت سارے گناہ کے کام کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں. اس سوشل میڈیا کو اپنے پیغمبر کی عزت، اپنے پیغمبر کے ناموس کے دفاع کے لیے استعمال کرو، اپنے پیغمبر اور اپنے پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے استعمال کرو. مثلا وہ لوگ میرے پیارے پیغمبر کی عزت اور شان پہ اس بات پر گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پیغمبر، مسلمانوں کے پیغمبر نے 11 شادیاں کی ہیں، نعوذ باللہ وہ عورتوں کا رسیہ تھا. آؤ میں آپ کو جواب بتاتا ہوں، جا کے لگائیے گا. دیکھیں سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے. کتنے ایسے ہوں گے جو معتدل مزاج کے ہوتے ہیں، اگر وہ پڑھیں گے دلیل کو پڑھیں گے ہو سکتا ہے آپ کی اس ایک پوٹ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کر دے، ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جائے. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے، پر میں سنیے گا میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کب ہوئی ہے؟ 25 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں میرے پیغمبر کی پہلی شادی ہوئی. اور کس عورت سے شادی ہوئی؟ شاباش بولو، کس سے؟ حضرت خدیجہ. اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ کی. ادھیڑ عمر عورت ہے، بوڑھی عورت ہے 40 سال کی. پہلے بیوہ ہو چکی ہے، ایک نہیں 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے. فرمایا اس سے میرے پیغمبر نے شادی کی. اور دوسری طرف ذرا دیکھیے گا 25 سال کی عمر ہو، 25 سال کی عمر ہو، یقین جانے کڑیل جوانی انسان پتھر میں بھی سوراخ کر کے رکھ دے. فرمایا اس حد تک انسان کی جوانی کا شباب ہوتا ہے. فرمایا میرے پیغمبر نے کڑیل جوانی کے عین وقت کے اندر، جس وقت میں ہر انسان یہ چاہتا ہے میری شادی ہو تو نوجوان لڑکی سے ہو، فرمایا اس وقت میرے پیغمبر نے 40 سالہ بوڑھی عورت سے، بیوہ عورت سے شادی کر کے بتایا کہ میں پیغمبر کو عورتوں کی پیاس نہیں ہے. فرمایا میرے دوستو اگر میرے پیارے پیغمبر 25 سال کی عمر میں عورتوں کے رسیہ ہوتے تو پھر 40 سالہ بوڑھی سے شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذرا اپنے اور میں ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. آج بوڑھے ہیں تو وہ بھی یہ خواہش لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بھی شادی کرنی ہے تو جوان عورت سے، اور جو جوان ہے تو پھر ہر آدمی کی یہ خواہش ہے. اور میرے دوست جو پیغمبر 25 سال کی عمر میں بوڑھی عورت سے شادی کر رہا ہے وہ کہاں سے عورتوں کا رسیہ ہو گیا؟ پھر میرے پیغمبر نے 52 سال کی عمر تک 27 سال میرے پیغمبر نے اس بوڑھی کے ساتھ گزار دیے. 27 سال بعد دوسری شادی کی میرے پیغمبر نے، 27 سال بعد. اور یار ہے کوئی بات کرنے والی؟ 11 شادیاں. اور وہ 11 شادیاں بھی کیوں کی یہ بھی سن لیں. ان میں دو وجہ میں بتانے لگا ہوں. 2 وجہ. پہلی وجہ بات چونکہ بڑی اہم ہے، ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے، ناراض نہیں ہونا، بات بہت اہم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغمبر میں اللہ تعالیٰ 40 جنتی جوانوں کی طاقت رکھتے ہیں. سنیے گا دوستوں، ایک پیغمبر میں 40 جنتی جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا کے 100 جوانوں کے برابر ہوتی ہے. ایک جنتی جوان کی طاقت کتنی ہوگی؟ شاباش بولو. دنیا کے 100 جوانوں کے برابر. تو 100 ضرب 40 کرو، شاباش کتنے بنیں گے؟ 4000. تو ایک پیغمبر میں دنیا کے 4000 جوانوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. اور ایک جوان کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے؟ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. تو 4000 ضرب 4 16,000. پیغمبر میں طاقت ہے 16,000 بیویاں رکھنے کی، لیکن میرے پیغمبر نے 11 بیویوں پر صبر کر کے دکھایا کہ مجھے عیاشی سے کوئی رسیہ اور تعلق نہیں ہے. اور میری بات سمجھ آئی کہ نہیں دوستو؟
جو 16,000 رکھ سکتا ہے صرف 11 پہ صبر کیا تو یہ اس کی کمال عفت ہے، یہ اس کی کمال پاک دامنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی 2 حصوں میں، ایک حصہ گھر سے باہر کا، دوسرا حصہ گھریلو زندگی کا۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باہر کی زندگی کو نقل کرنے والے ہزارہ نہیں لاکھوں صحابہ کرام تھے، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باہر والی زندگی آپ کی کس طریقے گزری لاکھوں صحابہ کرام نے نقل کر کے امت تک پہنچایا۔ اب گھریلو زندگی فرمائے ایک عورت کے بس کی بات ہی نہیں تھی آپ وسلم کی ساری زندگی کو آگے پہنچانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 11 شادیاں کروائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تاکہ آپ وسلم کی گھریلو مکمل زندگی کس طرح زندگی گزارنی ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، فرمایا مکمل گھریلو زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی 11 شادیاں کروائی۔ اس لیے میرے دوستوں پھر عرض کرنے لگا ہوں، اپنے آپ کو اس نہج پہ رکھیے گا، اس نہج پہ رکھیے گا، اپنے ایمان کو اس نہج پہ لائیے گا کہ جس میں پیغمبر کی گستاخی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور دوسری بات، ہم وقت کی حکومت سے بھی آپ لوگوں کی وساطت سے یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سنیے گا، ان لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے یہ غلط فعل کیا ہے۔ فرمایا ہمارے یہاں جلوس نکالنے سے، ہمارے یہاں اپنی دکانیں بند کرنے سے جی پھر ہمارے نوجوان ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، فرمایا کہ ناموس رسالت کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے اور اپنی ہی دکانوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، جی اپنی پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اپنے ملک کے املاک کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ ایسی بے وقوف عوام ہے، ایسے بے وقوف لوگ ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، جی سارے کو پیو دا مال ہے، حکومت دا مال ہے۔ اور حکومت کس کی ہے؟ یہ ملک کس کا ہے؟ حکومت نے کہاں سے لایا ہے ملک؟ کیا لگتی ہے حکومت ملک کی؟ یہ ملک آپ اور میرا ہے، یہ ملک ہمارا ہے بھائی، ہمارے ٹیکسوں سے چل رہا ہے۔ یہ سارے ملک کی جتنی املاک ہے اس کے ہم مالک ہیں، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیا کریں کہ جی حکومت کا مال ہے ضائع کرو، وہ حکومت کا مال نہیں ہے، وہ آپ اور ہمارا مال ہے، وہ آپ اور ہماری ملکیت کے اندر ہے۔ خدا رہا ایسی کوئی بھی حرکت نہ کیا کرو جی، پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کون سا اس پہ اثر پڑے گا بھائی؟ جی ان لوگوں کو کون سا اثر پڑے گا؟ ہم جو ہڑتالیں کر رہے ہیں کیا ہوگا؟ اصل جو مقصد کی بات ہے وہ یہ ہے، وقت کی حکومت پر لازم ہے کہ ان سے سفارتی تعلقات ختم کریں، ایک۔ دوسری بات، ہمارے ملک میں ان کی جتنی بھی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں ہم سب اپنے اپنے تئیں ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اچھا دوسرے نمبر پہ لوگ پھر سوال کرتے ہیں جی ہم ایک بوتل نہیں خریدیں گے تو ہماری ایک بوتل نہ خریدنے سے ان کو کون سا نقصان ہوگا؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سب بولو رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا خوشام میں آئے، خوشام میں مولانا بشیر احمد صاحب کے پاس بیان کے لیے، وہ ان کے شاگردوں میں سے تھے مولانا بشیر احمد صاحب خوشام والے، ان کے پاس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کے لیے، بیان کے بعد کھانے کا انتظام تھا تو وہ ہاتھ دھونے کے لیے جب شروع کیا نا، ایک دوست نے صابن پیش کیا، جب صابن دیکھا اس نے کہا لے جاؤ دور، یہ انگریز کا بنا ہوا صابن میں استعمال نہیں کروں گا، انگریز میرے پیغمبر کا دشمن ہے، نہیں استعمال کروں گا۔ ایک آدمی وہاں کھڑا تھا جیسے آج ہم کہتے ہیں، اس نے بھی کہہ دیا، انہیں کہا جی آپ کے ایک صابن استعمال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں کون سا نقصان ہوگا؟ حضرت نے فرمایا یہ تو مجھے بھی پتہ ہے انہیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن فرمایا بات انہیں نقصان دینے نہ دینے کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر میں ان کی بنی ہوئی چیز استعمال کروں، چونکہ وہ میرے پیغمبر کے دشمن ہیں، ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے میرے دل میں جو پیغمبر کی محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں استعمال کر کے ان کا نقصان ہو نہ ہو، میری محبت اپنے پیغمبر سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارا یہ کام ہے، ہم یہ کریں جی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیغمبر کی سنت کے مطابق ڈھالیں۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے جی، آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے مفتی ہیں، سوشل میڈیا کے پیر ہیں، سوشل میڈیا کے عالم ہیں،
سوشل میڈیا کے مفکر ہیں، سوشل میڈیا پہ سب کچھ کرنے والے ہیں، رات 12 بجے تک پوسٹیں لگ رہی ہیں جناب، مفتی بنے ہوئے ہیں ادھر، نہ کوئی عالم بچتا ہے، نہ کوئی مفکر بچتا ہے، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، ہر ایک پہ بحث کرتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے بحث کر کے یہ عالم صاحب 12-1 بجے نیٹ آف کر کے، موبائل آف کر کے، ہر چیز ختم کر کے سو جاتے ہیں اور صبح 10 بجے اٹھتے ہیں۔ اس عالم صاحب کی نہ کوئی نماز نہ کوئی جناب، صبح 10 بجے جا کے دکان کھولتے ہیں، ہر 2 نمبر چیز بیچتے ہیں، ہر 2 نمبر دوائیاں، 2 نمبر کھانے کی چیز، ہر 2 نمبر، اور قسمیں اٹھا کے بیچتا ہے، اللہ دی قسم 1 نمبر ہے جی۔ اب یہ تو ہمارا حال ہے جی، یہ تو ہمارا حال ہے، ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، ہمارے عمل کا یہ حال ہے، اور ہم جناب کوئی بھی بات ہو جائے دوسروں کو دیتے ہیں جی اے فلاں دی سازش ہے، جی اے فلاں دی سازش ہے، اور بھائی سازشیں گئی بھاڑ میں، وہ گئی جہنم میں، تو بتا کہ تو نے پیغمبر کی سنت پہ کتنا عمل کیا ہے۔ سازشیں تو بات کی بات ہے، دشمن کا تو کام ہی ہے تباہ کرنا، پہلے تو بتا اپنا ہو کہ تو نے کیا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے، سب باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیغمبر کا سچا متبع بنا لیں، سچا محب بنا لیں، سچا تابع دار بنا لیں، تب جا کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ اگر صرف زبانی کلامی باتیں رہی تو پھر کچھ بھی حل ہونے کے لیے نہیں ہے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا